حصول رجا کا علاج یعنی طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دارو رجا کے محتاج صرف دو ہی قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک تو وہ بیمار جو کثرت گناہ سے مایوس ہو کر توبہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ توبہ کا کیا فائدہ جبکہ ہماری توبہ قبول ہی نہیں کی جائے گی. دوسرا وہ شخص جو کثرت مجاہدہ و ریاضت سے اپنے آپ کو ہلکام کیے دیتا ہے اور اس قدر مشقت و محنت کے در پہ رہتا ہے جو اس کی قوت و توانائی سے باہر ہے. بس ان بیماروں کو البتہ اس دوا کی ضرورت لاحق ہے، لیکن غافلوں کے لیے رجا ہرگز دوا دارو کا کام نہیں دے سکتی، بلکہ ان کے حق میں تو اسے زہر قتل کہا جائے گا. اور غلبہ امید کا امکان دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے. اول یہ کہ آدمی عبرت حاصل کرے اور دنیا کے عجائب نباتات، حیوانات اور دیگر رنگارنگ نعمتوں کی تخلیق و آفرینش کو نگاہ غور سے دیکھے، جس کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے، تاکہ حق تعالیٰ کی وہ رحمتیں، نعمتیں اور عنایات اسے دکھائی دیں جن سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی ذات پر غور کرے کہ جس جس شے کی اسے ضرورت تھی اسے کس عمدگی سے بنایا گیا. مثلا اس کے علاوہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایات جو ہم وقت بندے کے شامل حال رہتی ہیں اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا حساب اور شمار ممکن نہیں. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں آیات ہے جس سے کا مطلب یہ ہے کہ آیت امید انگیز اور الجا خیز نہیں. یہ طویل ترین آیت جو حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل فرمائی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ادھار مال دیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کی پوری پوری نگہداشت کرے اور ضائع ہونے سے بچے، کیونکہ پھر یہ ممکن کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی عنایات و مہربانی کے ہوتے ہیں وہ ہماری بخشش و معافی میں کوئی کمی آنے دے اور ہم دوزخ میں ڈال دیے جائیں. یہ ایک بہت بڑا علاج حصول رجا کے زمانے میں ہے جس کا فائدہ بے انتہا ہے، لیکن اس درجے تک رسائی ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. دوسری آیات مبارکہ یہ ہیں کہ جن حدیث اور آیات پر غور و فکر کرنا ہے جو اس سلسلے میں بھاری تعداد میں موجود ہے، حساب میں نہیں آ سکتی. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کسی شخص کو میری رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا فرشتے تمہاری بخشش کے طالب رہتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں. کہ دوزخ اس لیے ہے کہ کافر اس میں ڈالے جائے، ورنہ تمہیں مومنوں کو تو محض اس سے ڈرانا مقصود ہے. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت کی بخشش کی طلب نے ہمیشہ بے چین رکھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی بے جا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے، یعنی سب کی بخشش اسے تسکین دے سکتی ہے. اور اس کی طرح کی آیات بہت ساری ہیں اور حدیث بھی بے شمار ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تو امت مرحوم ہے کہ اسے تو جو بھی عذاب و عقاب کرنا ہے اس دنیا میں ہوگا، چاہے وہ فتنوں کی شکل میں ہو، چاہے زلزلوں کی صورت میں، اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک ایک کافر دیا جائے گا کہ اسے تجھ پر قربان کرتے ہیں. اور فرمایا تب جو ہے جو دوزخ کا جوش ہے اور مسلمانوں کے لیے دوزخ کا یہی حصہ ہے. ہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے دعا کی کہ بار خدا میری امت کا حساب تو میرے ساتھ ہی کیجو تاکہ کوئی دوسری امت اس کی ہم سر دکھائی نہ دے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے امتی ہیں اور میرے بندے، میں ان سب پر زیادہ رحم کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا کہ کوئی امت ان کے برابر نظر آئے، اور یہ بات نہ آپ کو دکھائے گی نہ کسی اور کو. اور فرمایا لوگوں میری زندگی میں تمہارے لیے سراپا خیر و برکت ہے اور میری موت بھی تمہاری خیر و بھلائی ہے. زندہ ہوں تو یہ زندگی تمہیں شریعت کی تعلیم دینے کے لیے وقت ہے، اور مر جاؤں تو تمہارے اعمال مجھے دکھائی دیے جائیں گے. اور ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کے لیے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور شکر کروں گا، اور جو برے ہوں گے ان کے حق میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اے رب کریم عفو کر. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب معلوم ہے کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو عفو کرتا ہے، یعنی اسے نیکی کے ساتھ بدل دیتا ہے. اور فرمایا جب بندہ گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے دیکھو یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن یہ استغفار کر رہا ہے. گویا اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے جو گناہوں پر اس کی گرفت کر سکتا ہے، کہ اسے بخش بھی سکتا ہے. میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا. اور فرمایا آپ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے اور وہ گناہ اتنا بڑا ہو کہ سارا آسمان اس سے بھر جائے لیکن اس کے بعد بھی رحمت
اس کے بعد بھی امید و رحمت ہو کر استغفار کرے اور میں اس کی کو معاف کر دیتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی انسان کا گناہ بڑا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ وہ امیدوار رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس طرح اگر اس کا گناہ زمین بھر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اس کے لیے رحمت بھی زمین بھر ہر وقت موجود رہتی ہے. اور فرمایا بندہ سے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد 6-7 تک 6 گھنٹے تک فرشتہ اس کا اندراج اعمال نامے میں نہیں کرتا، کیونکہ اس دوران میں اگر اس سے توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. لیکن بلکہ اگر توبہ نہ بھی کرے لیکن کسی طرح کی اطاعت و بندگی بجا لائے تو دھانے ہاتھ کا نیچے لکھنے والا فرشتہ بائیں ہاتھ والے سے کہتا ہے کہ اس گناہ کو اس کے اعمال نامے سے کاٹ دو تاکہ میں بھی یہ نیکی اس کے حساب میں نہ لکھوں. لیکن ہر نیکی چونکہ 10 گناہ اجر لگتی ہے اس میں 9 سے پھر بھی اعمال نامے میں باقی رہ جاتے ہیں. اور فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے. عربی نے کہا اگر وہ استغفار کر لے فرمایا پھر مٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اگر پھر گناہ کرے تو فرمایا پھر لکھ لیتے ہیں. اس نے کہا پھر استغفار کرے فرمایا پھر مٹا دیتے ہیں. اس نے عرض کیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے؟ فرمایا جب تک وہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ جب تک بندہ استغفار سے بے پرواہ نہ ہو حق تعالیٰ بخشش سے معلوم نہیں ہوتا. اور فرمایا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بیشتر اس کے کہ وہ نیکی کرے، وہ نیکی اس کے نام پر لکھ دی جاتی ہے. اور پھر جب نیکی کر چکتا ہے تو اس کے 10 نیکی اس کے نام پر لکھ دی جاتی ہے. لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ اس کے نام پر نہیں لکھا جاتا تا وقت وہ واقعی اس گناہ کا ارتکاب نہ کر ڈالے، اور تب بھی صرف ایک گناہ شمار کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ابھی باقی ہوتی ہے. کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوا ہر روز 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہوں لیکن اس پر مزید کوئی اضافہ نہیں کرتا تھا کیونکہ زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا اور حج میں نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال ہی نہیں. اللہ مجھے فرمائیے کہ کل کو میرا مقام کہاں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا بشرطے کہ 2 چیزوں سے دل کو پاک رکھے، یعنی کینہ اور حسد سے، اور 2 چیزوں سے زبان کو بچائے یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور 2 چیزوں سے آنکھ کو محفوظ رکھے یعنی نامحرم پر نظر ڈالنے سے اور خلق خدا پر حقارت آمیز نگاہ ڈالنے سے. بس یوں کرے گا تو صرف میرے پاس ہوگا بلکہ میرے ساتھ ہی بہشت میں داخل ہوگا اور میں تجھے ہاتھ کی ہتھیلی پر عزیز رکھوں گا. ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن خلق خدا کا حساب کون لے گا؟ فرمایا خدا تعالیٰ. اعرابی نے کہا خدا تعالیٰ بذات خود؟ فرمایا ہاں بذات خود. اعرابی ہنسنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی یہ ہنسی کس لیے؟ عرض کیا اس لیے کہ کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو ہمیشہ اطراع دے جاتا ہے یعنی قصور معاف کر دیتا ہے، اور حساب لیتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے یعنی سخت کی بجائے نرمی اور آسانی سے کام لیتا ہے. اس لیے میں خوشی سے ہنس رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرابی نے ٹھیک کہا حق تعالیٰ سے زیادہ کون کریم ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ سے کوئی کریم ہو نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ یہ اعرابی تو اچھا خاصا فقیہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ کے کسی ولی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اعرابی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا ہر مومن ہی حق تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. کیا تو یہ سنا نہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ولی یعنی ساتھی ہے ان لوگوں کا جو اس پر ایمان لائے اور ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی طرف لاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بندوں کو اس لیے پیدا کیا گیا وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے، اس لیے نہیں کہ میں مجھ سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس کی زبان پر کلمہ آخر وقت یہ کلمہ ہوگا دوزخ کی آگ اسے دیکھ بھی نہ سکے گی، اور جو بلا شبہ یہاں سے جائے گا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. اور فرمایا اس کی رحمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ اگر تم گناہ سے بالکل باز آ جاؤ تو وہ اور مخلوق کو پیدا کر دے جو گناہ کرے اور اسے بخش دے. اور فرمایا حق تعالیٰ کی مہربانی مشفق ماں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور فرمایا قیامت کے دن حق تعالیٰ اتنی رحمت ظاہر فرمائے گا کہ کبھی کسی کے دل میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا، یہاں تک کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کر رحمت کی ان بلندیوں کو دیکھ رہا ہوگا. اور فرمایا
تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 قیامت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اور صرف ایک رحمت کو اس دنیا جہان پر محیط کر رکھا ہے اور صرف اسی ایک کا اظہار کیا ہے، اور اس دنیا میں سارے دن اسی ایک رحمت کے طفال رحیم بنے پھرتے، یہاں تک کہ بچے پر ماں کی رحمت و شفقت اور جانوروں کا اور بچوں پر پیار اور محبت کا اظہار سب اسی رحمت کے کرشمے ہیں، اور قیامت اس ایک رحمت کو بھی ان 99 رحمتوں میں شامل کر کے خلق پر پھیلا دیا جائے گا، اور ہر ایک رحمت اتنی وسیع عریض ہوگی کہ آسمان اور زمین کے کئی طبقات پر محیط ہوگی۔ بس اس روز سوائے اس بدبخت کے کون ہلاک ہو سکتا ہے کہ ہلاکت روز ازل سے جس کا مقدر بن چکی ہے، اور فرمایا کہ میں نے تو اپنی شفاعت ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اہل کبائر کہلاتے ہیں، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پرہیزگاروں اور اطاعت گزاروں کے لیے ہے تو تمہیں غلط فہمی، کیونکہ یہ انہی کے لیے جو گناہ سے آلودہ اور لطپت ہے۔ سعید بن بلال کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے قیامت کے دن دوزخ سے باہر لائیں گے اور حق تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے جو کچھ دیکھا اپنے اعمال کی بدولت دیکھا، کیونکہ میں بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، یہ کہہ کر حکم دے گا کہ لے جائیں گے پھر وہی دوزخ میں ڈال دو۔ تب ان میں سے ایک تو زنجیروں کے باوجود جلدی دوزخ کی طرف روانہ ہو پڑے گا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا رہے گا۔ تب ان دونوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ جلدی سے روانہ ہونے والا کہے گا کہ میں تو پہلے ہی وبال گناہ کا مارا ہوں، لہٰذا اب تو ذرا تقصیر کی ضرورت نہیں کر سکتا، اور دوسرا کہے گا بارے خدا میں اس میں گمان میں تھا اور امید رکھتا تھا کہ اب دوزخ سے باہر جلایا گیا تو پھر شاید وہاں نہ بھیجا تو چلے جائے، امید رحمت نے مجھے کھڑا رکھا، بس ان دونوں کو بہشت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور شروع سے آخر تک جہاں جہاں نظر ڈالے گا گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تب وہ اس سے کہیں گے کہ کیا ان گناہوں میں سے تمہیں کسی سے انکار ہے کہ تم نے نہیں کیا؟ وہ کہے گا بارے خدا نہیں۔ پھر پوچھنے کیا فرشتوں نے اس کے تحریر کرتے ہوئے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں بارے خدا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر ارشاد ہوگا کیا تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر و معذرت ہے؟ وہ کہے گا بارے خدا کچھ بھی تو نہیں، اور پھر دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو حق تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میرے نزدیک تو ایک نیکی بھی ہے، اس لیے میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ بس ایک پرچہ لائیں گے جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بندہ عرض کرے گا بارے خدایا یہ ایک رکا اتنے سارے گناہ کے دفاتر کے میں کہاں کفالت کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوگا میں تم پر ظلم نہیں کرتا۔ پس تمام گناہوں کو ایک پلڑے میں اور اس رکے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ تمام دفتر اس کے سامنے اٹھ جائیں گے اور اس ایک پرزے کا پلڑا بھاری رہے گا، اس لیے کوئی چیز بھی توحید خداوندی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس شخص کے دل میں ایک مثقال بھر بھی خیر نیکی نظر آئے اسے دوزخ سے نکالنا۔ فرشتے اس حکم کی تعمیل میں بہت سے لوگوں کو نکالنا ہوئے عرض کریں گے کہ ایسے لوگوں میں سے ایک شخص بھی اب دوزخ میں نہیں رہا۔ تب حکم ہوگا کہ ایسے تمام لوگوں کو بھی نکالا جن کے دل میں نصف مشکال کے برابر خیر نیکی موجود ہے۔ فرشتے حکم فرمائیں گے کہ نصف مشکال کے برابر جن کے دل میں خیر و نیکی موجود ہے انہیں نکال لاؤ۔ تو فرشتے نکال لائیں گے اور کہیں گے ایسے لوگوں میں سے بھی کچھ دوزخ میں باقی ملا، تب ارشاد ہوگا جاؤ ان کو بھی نکال لاؤ جن میں ذرہ برابر بھی خیر و نیکی پائی جاتی ہے۔ فرشتے پھر سارے لوگوں کو لیں گے، پھر وہی بات دہرائیں گے کہ بارے خدا ایسا بھی کوئی آدمی اب دوزخ میں باقی نہیں رہا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا کہ پیغمبروں کی شفاعت ہو چکی، مسلمانوں کی شفاعت ہو چکی، فرشتوں کی شفاعت ختم ہوئی اور ہر کسی کو شرط قبول